السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 باب ہو چکا ہے، آج 9واں باب شروع کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کے رومانی نثر نگار سر سید اور حالی کی اصلاحی تحریک کے بعد اردو ادب میں ایک نئے رجحان کو مقبولیت حاصل ہوئی، جیسے ادب لطیف کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت ایسے شگفتہ اسلوب نثر کو رواج دینے کی کوشش کی گئی جس میں رومانی احساس اور جذباتی انداز نمایاں ہو۔ یہ کسی تحریک یا منظم کوشش کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ ایک کو دیکھ کر دوسرے نے اس رجحان کا اثر قبول کیا۔ ادب لطیف سے وابستہ قلم کار جمالیاتی قدروں کے پاسدار اور حسن کے پرستار تھے۔ ان کی تحریروں میں نزاکت خیال، شعریت اور رومانیت کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں فکری وسعت بھی ملتی ہے۔ ادب لطیف کے لکھنے والوں نے عام طور پر حسن فطرت اور حسن و عشق کے معاملات کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ یہ ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کی تحریروں سے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ میر ناصر علی میر ناصر علی کی پیدائش 1847 میں ہوئی اور وفات 1933 میں ہوئی۔ میر ناصر علی دہلی میں پیدا ہوئے۔ قدیم دہلی کالج سے 1867 میں انہوں نے انٹرنس کا امتحان دیا، انگریزی دور حکومت میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ میر ناصر کی ادبی زندگی کا آغاز رسالہ 13ویں صدی سے ہوا، جو انہوں نے آگرہ سے جاری کیا۔ بعد میں یہ رسالہ زمانہ کے نام سے شائع ہونے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے دہلی سے رسالہ افسانہ ایام اور پھر رسالہ ناصری جاری کیا۔ 1908 میں میر ناصر علی نے دہلی میں اپنا ذاتی پریس مطبعہ ناصری قائم کیا اور یہیں سے رسالہ صلاح عام شائع کرنے لگے۔ ان کے پوتے سید انصار علی ناصری نے ان کے مضامین کا ایک انتخاب مقامات ناصری کے نام سے 1969 میں انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع کیا ہے۔ اس انتخاب میں مضامین بھی ہیں اور انشائیے بھی۔ یہ تمام تحریریں میر ناصر علی کے شگفتہ اسلوب اور لطیف رومانی نثر کا نمونہ ہیں۔ مہدی افادی کی پیدائش 1868 یا 70 میں ہوئی۔ ان کی وفات 1921 میں ہوئی۔ ان کا نام مہدی حسن تھا، مگر وہ اپنے نام کے ساتھ افادی الاقتصادی لکھتے تھے۔ وہ گورکھپور کے ایک تعلیم یافتہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ گئے اور 1909 میں تحصیلدار کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مہدی افادی کے مضامین کا مجموعہ افادات مہدی اور خطوط کا مجموعہ صحیفہ محبت کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کی نثر شگفتہ رواں اور دلکش ہے۔ ان کا ایک مضمون اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ بہت مقبول ہوا۔ اس میں مہدی افادی نے سر سید نذیر احمد، حالی، محمد حسین آزاد اور شبلی کو اردو ادب کے عناصر خمسہ قرار دیا ہے۔ ان کے شگفتہ اسلوب کی شبلی نے بھی تعریف کی ہے۔ مہدی افادی نے حسن و عشق کے موضوع پر عمدہ انشائیے لکھے ہیں۔ انہوں نے دوسرے نثر نگاروں کے مقابلے میں کم لکھا ہے، لیکن ان کے مضامین سے ان کی جدت پسند طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں نئی تشبیہات، استعارات اور تراکیب نمایاں ہیں۔ مہدی افادی نے دوسری زبانوں کی اصطلاحات کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ ان کا شمار رومانی نثر کے معماروں میں ہوتا ہے۔ یلدرم 1880 یا 82 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں وفات پائی۔ ان کا نام سید علی سجاد حیدر تھا۔ وہ نہٹور، ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ سے BA کرنے کے بعد بحیثیت ڈپٹی کلکٹر سرکاری ملازمت میں داخل ہو گئے۔ دوران تعلیم ہی انہیں ترکی زبان و ادب سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ ترکی افسانوں نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ 1920 میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار مقرر ہوئے۔ 1930 میں انہوں نے جزائر انڈمان کے ریونیو کمشنر
کا عہدہ سنبھالا۔ 1935 میں سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور لکھنؤ میں رہنے لگے، یہیں ان کا انتقال ہوا۔ یلدرم کے مضامین اور افسانوی مجموعہ خیالستان اور حکایت و احساسات کے عنوان سے شائع ہوئے۔ ان کے علاوہ یلدرم نے ترکی ناولوں اور ڈراموں کے ترجمے بھی کیے۔ پرانا خواب اور مرزا ان کے طبیعت زاد ڈرامے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کی نثر کا اسلوب رومانی ہے۔ ان کے تراجم ہوں یا طبیعت زاد افسانے، ڈرامے ہوں یا مضامین، سبھی میں انہوں نے اپنے احساسات کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ ہر شے میں حسن تلاش کرتے ہیں۔ یلدرم نے اردو نثر میں ادب لطیف کی روایت کو مستحکم کیا۔ نیاز فتح پوری نیاز فتح پوری کی پیدائش 1884 میں ہوئی اور ان کی وفات 1966 میں ہوئی۔ ان کا نام نیاز محمد خان تھا۔ وہ اتر پردیش کے شہر فتح پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، بعد میں انگریزی پڑھی۔ شعر و ادب کا شوق بچپن سے تھا۔ ان کی نوجوانی کا زمانہ ریاست بھوپال میں بسر ہوا۔ وہیں سے انہوں نے 1922 میں رسالہ نگار جاری کیا۔ اس رسالے نے اپنے معیار، مباحثے اور خصوصی شماروں کے سبب بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ نیاز فتح پوری شاعر، نثر نگار اور مترجم بھی تھے۔ انہوں نے افسانے اور انشائیے بھی لکھے اور علمی، ادبی اور تنقیدی مضامین بھی۔ آخری عمر میں نیاز پاکستان چلے گئے اور رسالہ نگار کراچی سے شائع کرنے لگے۔ کراچی ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ نیاز فتح پوری ادب کو سماجی اصلاح سے زیادہ جمالیاتی ذوق کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے رومانی نثر لکھی اور ادب لطیف کے ایک معمار کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ 1913 میں ان کا طویل افسانہ ایک شاعر کا انجام شائع ہوا۔ اس میں نیاز کی جذبات نگاری اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ شہاب کی سرگزشت نیاز کا مشہور ناول ہے۔ ناگرستان، جمالستان اور نقاب اٹھ جانے کے بعد نیاز کے افسانوں اور انشائیوں کے مجموعے ہیں۔ نیاز ٹیگور کے اسلوب سے بہت متاثر تھے۔ ان کی معروف کتاب عرض نغمہ ٹیگور کی گیتا نجلی کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد اردو کے کئی ادیبوں نے ٹیگور کے اسلوب کا اثر قبول کیا۔ ان کے خطوط کی نثر بھی رومانی ہے۔ سجاد انصاری 1884 میں پیدا ہوئے۔ سجاد انصاری گدیا ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ کالج سے BA اور LLB کیا۔ انہیں شعر و ادب کا ذوق تھا۔ شاعری کے ساتھ وہ نثری مضامین بھی لکھتے تھے۔ وہ کم عمری میں وفات پانے کے سبب اپنی کوئی باقاعدہ کتاب تصنیف نہ کر سکے۔ ان کے مضامین نظم و نثر کا ایک مجموعہ محشر خیال ہے جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ اس میں چند مضامین اور ادب پارے، ایک نامکمل ڈرامہ اور کچھ نظمیں شامل ہیں۔ انہیں ادب لطیف کا فلسفی کہا جاتا ہے۔ سجاد انصاری اپنے فکر کے ساتھ ساتھ اسلوب نگارش کے بنا پر بھی مقبول ہوئے۔ ان کے مضامین کے موضوعات رنگین اور دلچسپ ہیں۔ ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی بات بغیر کسی مصلحت و مروت کے بے باکی سے کہہ جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاعری سے وعظ و نصیحت کا کام نہیں لینا چاہیے۔ رومانی نثر یا ادب لطیف کے لکھنے والے تشبیہات تو استعارات اور خوبصورت الفاظ پر خاص توجہ دیتے تھے، لیکن سجاد انصاری کے یہاں فلسفیانہ استدلال پر بھی زور ہے۔ لام احمد اکبر آبادی 1885 میں پیدا ہوئے اور 1980 میں وفات پائی۔ رومانی نثر نگاروں میں ایک نمایاں نام لطیف الدین احمد کا ہے۔ وہ لام احمد کے قلمی نام سے لکھتے تھے۔ وہ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ فارسی عربی کی تعلیم انہوں نے مدارس میں حاصل کی۔
1907 سے سیاست میں قدم رکھا اور جلیاں والا باغ کے سانحے میں 1919 کے بعد کانگریس میں شامل ہوئے۔ 1952 میں سیاسی زندگی سے کنارہ کش ہو گئے۔ غلام احمد اکبر آبادی نے ادبی موضوعات کے علاوہ سیاسی موضوعات پر بھی لکھا۔ اردو ادب میں وہ ایک رومانی افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی افسانوں پر ٹیگور کے گہرے اثرات ہیں۔ انہیں سر تھامس مور کی کتاب کے ترجمے لالۂ رخ سے شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی تصنیفات میں سے چند کے نام یہ ہیں: انشائے لطیف، نغمات، گیت اور گیان، ادبی تاثرات، نقد ادب، محبت کا افسانہ اور مجنوں کے ارمان۔ سلطان حیدر جوش 1886 میں پیدا ہوئے اور 1953 میں وفات پائیں۔ سلطان حیدر جوش بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن دہلی میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم دہلی میں اور اعلیٰ تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی۔ ملازمت میں وہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ سبکدوشی کے بعد علی گڑھ میں مقیم رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ سلطان حیدر جوش نے اپنے افسانوں میں انگریزی کی اندھی تقلید پر جا بجا طنز کیا ہے۔ ان کا شمار رومانی نثر کے معماروں میں کیا جاتا ہے۔ افسانہ جوش اور فکر جوش ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ عبدالغفار قاضی 1889 یا 90 میں پیدا ہوئے اور 1956 میں وفات پائی۔ قاضی عبدالغفار مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1908 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ عملی زندگی کا آغاز انہوں نے ایک صحافی کے طور پر کیا۔ دہلی میں مولانا محمد علی جوہر کے اخبار ہمدرد میں کام کیا۔ اس کے بعد کلکتہ گئے اور وہاں سے روزنامہ جمہور شائع کیا۔ حیدرآباد جا کر پیام اخبار جاری کیا۔ علی گڑھ میں انجمن ترقی اردو ہندی کے جنرل سیکریٹری مقرر ہوئے۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ قاضی عبدالغفار بنیادی طور پر صحافی تھے، لیکن ان کی ادبی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے ناول، افسانے، ڈرامے، سفر نامے کے علاوہ سوانح عمریہ بھی لکھی ہیں اور ترجمے بھی کیے ہیں۔ لیلی کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری سے انہیں بہت شہرت ملی۔ ان کی نثر میں رومانیت اور شعریت کا رنگ نمایاں ہے۔ مجنوں گورکھپوری کی پیدائش 1904 میں ہوئی اور وفات 1988 میں ہوئی۔ ان کا نام احمد صدیق تھا۔ ضلع بستی کے ایک گاؤں پلڈہ میں پیدا ہوئے۔ اردو اور انگریزی میں ایم اے کی سند حاصل کی۔ بہت دنوں تک گورکھپور کے سینٹ اینڈریوز کالج میں انگریزی اور اردو کے استاد کی خدمات انجام دی۔ پھر علی گڑھ کے شعبہ اردو میں وابستہ ہو گئے۔ 1968 میں کراچی چلے گئے، وہیں انتقال ہوا۔ مجنوں کی ادبی زندگی کا آغاز شاعری اور افسانہ نگاری سے ہوا۔ انہوں نے رومانی افسانہ نگار اور تنقید نگار کے طور پر شہرت حاصل کی۔ مجنوں کے پہلے طویل افسانے کا نام زیدی کا حشر ہے۔ سید زبو، خواب و خیال، مجنوں کے افسانے، سوگوار شباب، سمن پوش، نقش ناہید ان کی مشہور کتابیں ہیں جو رومانی نثر کی نمائندگی کرتی ہے۔ مجنوں کے نثر سادہ اور سلیس ہونے کے ساتھ شعریت سے بھرپور ہے۔ ان کی تصنیف پردیسی کے خطوط کو ادب لطیف کی روایت میں نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ سپنہار اور جمالیات کا شمار بھی ان کی خاص کتابوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بعض عمدہ ترجمے بھی کیے ہیں۔ دیگر نثر نگار اس عہد میں عالمانہ افکار کے مدلل اظہار کے لیے مختلف اسالیب پر توجہ کی گئی۔ مختلف موضوعات و مسائل پر اپنے خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ عالمانہ زبان میں بیان کرنے والے ادیبوں میں مولانا ابوالکلام آزاد پیش ہیں۔
ادب، مذہب اور سیاست کے موضوع پر مولانا آزاد کی تحریریں اردو ادب کا بیش قیمت سرمایہ ہے۔ خطبات و صحافت میں ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے مضامین اور ادارے قارئین کے دلوں میں ہلچل پیدا کر دیتے تھے۔ اس عہد میں سنجیدہ موضوعات و مسائل پر ادبی نوعیت کی تحریریں پیش کرنے والے دیگر حضرات میں عبد الماجد دریابادی، سید عابد حسین اور خواجہ غلام سیدین کے نام خاص ہیں۔ ان کے بعد آنے والے مصنفین میں شان الحق حقی بھی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وحی الدین سلیم 1859 میں پیدا ہوئے اور 1928 میں وفات پائی۔ وحی الدین سلیم ماہر لسانیات، صحافی اور مترجم، مصنف اور شاعر تھے۔ انہوں نے پہلے مفتو اور پھر سلیم تخلص اختیار کیا۔ پانی پت میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1882 میں مڈل اسکول کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد لاہور اورینٹل کالج میں تعلیم جاری رکھی۔ حال ہی نے 1894 میں انہیں علی گڑھ بلوایا اور سر سید سے متعارف کرایا۔ 1907 میں انہیں علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے ادارات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ علی گڑھ میں قیام کے دوران وحید الدین سلیم نے انجمن مترجمین قائم کی، جس کا مقصد انگریزی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنا تھا۔ جب حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ قائم کی گئی تو نصابی کتابوں کے اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ راس مسعود اور بعض دوسرے حضرات نے وحی الدین سلیم کو حیدرآباد بلوا لیا۔ یہاں ترجمے کے کام کو آگے بڑھانا تھا، جس کے لیے وسیع اصطلاحات کی کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کے ایک رکن کے طور پر انہوں نے اصطلاحات سازی کی خدمات انجام دی۔ جب شعبہ اردو کا قیام عمل میں آیا تو انہیں پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ آخری زمانے میں صحت کی خرابی کے باعث ملیح آباد چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ سید سلیمان ندوی 1884 میں پیدا ہوئے اور 1953 میں وفات پائی۔ سید سلیمان ندوی دسنا ضلع بہار شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ بعد میں انہیں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخل کیا گیا، جہاں انہیں شبلی جیسا شفیق استاد ملا۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے تمام مراحل وہیں طے کیے۔ مولانا شبلی کی وفات کے بعد دارالمصنفین سے وابستہ ہو گئے اور لمبے عرصے تک وہیں رہے۔ سید سلیمان ندوی کو تاریخ سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ اسلامی تاریخ ان کا خاص میدان تھا۔ اس موضوع پر انہوں نے بہت سی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سیرت النبی، سیرت عائشہ، عربوں کی جہاز رانی اور عرض القرآن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سیرت النبی کی ابتدائی 2 جلدیں شبلی نے لکھی تھیں۔ ان کے اس منصوبے کی تکمیل سید سلیمان ندوی نے کی۔ وہ بہت اچھے مقرر بھی تھے، اس لیے ان کی تحریروں میں کہیں کہیں خطابت کا انداز بھی ملتا ہے۔ سید سلیمان ندوی ایک اچھے صحافی بھی تھے۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال سے بھی وابستہ رہے۔ الندوہ اور معارف کی ادارات کے فرائض بھی انہوں نے انجام دیے۔ فارسی ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ اس سلسلے میں ان کی سب سے معروف کتاب خیام ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر عمر خیام سے متعلق بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ ان کا انتقال کراچی میں ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1888 میں پیدا ہوئے اور 1958 میں وفات پائی۔ مولانا آزاد کا اصل نام محی الدین احمد اور تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ ان کے والد مولوی خیر الدین ایک عالم دین تھے۔ آزاد نے 12 برس کی عمر میں عربی فارسی کی تعلیم سے فراغت حاصل کر لی۔ ان کا حافظہ غیر معمولی اور مطالعے کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ کم عمری ہی میں ان کے مضامین اخبارات و رسائل میں شائع ہونے لگے تھے۔ انہوں نے لسان الصدق، الہلال، البلاغ جیسے اخبارات جاری کیے۔ مولانا آزاد نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ کئی بار جیل کی سزا بھی کاٹی۔ 1939 میں وہ کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور 1946 تک اس عہدے پر فائز رہے۔
وہ آزاد ہندوستان کے پہلے مرکزی وزیر تعلیم تھے۔ جدید تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ ملک کی تہذیب و ثقافت کے فروغ کے لیے انہوں نے کئی اکادمیاں اور ادارے قائم کیے۔ ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ مولانا آزاد نے متعدد کتابیں لکھی، جن میں قرآن مجید کا نامکمل ترجمہ اور تفسیر، ترجمان القرآن، تذکرہ، غبار خاطر، کاروان خیال اور انڈیا ونس فریڈم بہت مشہور ہے۔ انڈیا ونس فریڈم کا اردو ترجمہ ہماری آزادی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ غبار خاطر مولانا آزاد کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو قلعہ احمد نگر کی اسیری کے دوران انہوں نے اپنے دوست نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے، جو بھیجے نہ جا سکے۔ ان خطوط کا ادبی مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط نہیں بلکہ انشائیے اور مختلف موضوعات پر لکھے ہوئے مضامین ہیں۔ مولانا آزاد کی نثر میں انانیت، خطابت اور ڈرامیت کا رنگ بہت گہرا ہے۔ عبد الماجد دریابادی۔ عبد الماجد دریابادی کی پیدائش 1892 میں ہوئی اور ان کی وفات 1977 میں ہوئی۔ وہ دریاباد ضلع بارہ بنکی کے رہنے والے تھے۔ ان کا شمار اردو کے صاحب طرز ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھنؤ کی کیٹنگ کالج سے بی اے کی سند حاصل کی تھی۔ فلسفہ اور نفسیات میں ان کی خاص دلچسپی تھی۔ انہوں نے قرآن حکیم کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ اسلامی تہذیب و تمدن اور تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ اس کے علاوہ بشریات اور عمرانیات کے بھی وہ ماہر تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں فلسفہ جذبات، مکالمات برکلے، فلسفہ اجتماع اور محمد علی ذاتی ڈائری وغیرہ شامل ہے۔ سفر نامہ حجاز سفر حج کی رواداد ہے۔ عبد الماجد دریابادی ایک نامور صحافی بھی تھے۔ سچ، صدق اور صدق جدید کے نام سے انہوں نے 3 اخبارات نکالے۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ ان کی نثر میں علمیت کے ساتھ شگفتگی اور دل آویزی بھی پائی جاتی ہے۔ سید عابد حسین 1896 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں وفات پائی۔ ڈاکٹر سید عابد حسین کا وطن دائی پور ضلع فروخ آباد اتر پردیش تھا۔ عابد حسین کی پیدائش بھوپال میں ہوئی، جہاں ان کے دادا اور والد ملازمت کرتے تھے۔ ان کا بچپن دائی پور اور لکھنؤ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں اور ثانوی تعلیم بھوپال میں حاصل کی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے بی اے کیا۔ سید عابد حسین نے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری برلن یونیورسٹی جرمنی سے لی۔ واپس آ کر ڈاکٹر ذاکر حسین اور پروفیسر محمد مجیب کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہو گئے۔ ڈاکٹر عابد حسین کو ان کے ڈرامے پردہ غفلت سے شہرت ملی۔ ترجمے کے میدان میں ان کی خدمات بہت اہم ہیں۔ انہوں نے جرمن زبان کی کئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا، جن میں گویٹے کی فاؤسٹ سب سے اہم ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین نے مہاتما گاندھی کی خود نوشت مائی ایکسپیریمنٹ وتھرڈ کا ترجمہ تلاش حق کے نام سے، پنڈت جواہر لال نہرو کے ڈسکوری آف انڈیا کا ترجمہ تلاش ہند کے نام سے اردو میں کیا۔ اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی کئی کتابیں لکھیں، جن میں قومی تہذیب کا مسئلہ اور ہندوستانی مسلمان آئینہ ایام میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوئے۔ وہ 2 مشہور جرائد اسلام اور عصر جدید اور اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج کے بانی مدیر بھی رہے۔ ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ خواجہ غلام سیدین 1904 میں پیدا ہوئے اور 1971 میں وفات پائی۔ خواجہ غلام السیدین پانی پت، ہریانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ مشتاق فاطمہ حالی کی پوتی تھی۔ غلام السیدین کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم پانی پت میں ہوئی۔ علی گڑھ سے انہوں نے بی اے اور بی ایڈ کیا۔
پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے گلستان گئے، وہاں سے واپس آ کر علی گڑھ ٹیچرز ٹریننگ کالج میں لیکچر ہوئے، بعد میں پرنسپل ہو گئے۔ اس کے بعد ہندوستان محکمہ تعلیمات کے مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے، آخر میں مرکزی وزارت تعلیم کے سیکریٹری کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ خواجہ غلام السیدین ماہر تعلیم تھے، انہوں نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ہندوستان میں تعلیم و تعلیمی امور کے سلسلے میں کئی مقامات پر انہوں نے گاندھی جی کی عملی تعلیم کے نظریے سے متاثر ہو کر ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ عملی تعلیم کا خاکہ تیار کیا۔ انہوں نے اردو میں تعلیم اور ادب سے متعلق کئی کتابیں لکھیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب آندھی میں چراغ ہے، جس پر انہیں ساہتیہ اکادمی کا انعام ملا۔ حکومت ہند نے انہیں تعلیمی خدمات کے صلے میں پدم بھوشن کے خطاب سے نوازا۔ خواجہ غلام السیدین کی نثر سادہ لیکن پرزور اور مؤثر ہوتی ہے۔ شان الحق حقی کی پیدائش 1917 میں ہوئی اور 2005 میں وفات پائی۔ شان الحق حقی کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ ان کا تعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے گھرانے سے تھا۔ فارسی اور اردو پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ ادب اور زبان دونوں کا بہت ستھرا مزاج رکھتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم دہلی اور اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی۔ شاعری، افسانہ، ڈرامہ، تنقید، تحقیق، ترجمہ نگاری اور لغت سازی ان کی دلچسپی کے خاص میدان ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی کتابیں لکھیں۔ سنسکرت اور انگریزی سے ان کے بعض ترجموں کو بہت شہرت ملی۔ تیسارس، مترادف الفاظ کی لغت اور لغات کی ترتیب و تدوین کے میدان میں شان الحق حقی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نقطۂ راست ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ حقی صاحب اردو کے ممتاز عالموں اور زبان دانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے پاکستان میں گزارا۔ آخری عمر میں انہوں نے کینیڈا میں سکونت اختیار کر لی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔